نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر مبعوث کیے گئے فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ کے قریب کر دینے والے اعمال میں سے ایک نیک عمل حج ہے۔ حج یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے سنت کے مطابق حج ادا کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کا بدلہ جنت ہی ہے۔ کرونا اس وبا کے چلتے ہماری زندگی کے بہت سارے شعبے متاثر ہوئے، ہمارا دین بھی متاثر ہوا، ہماری دنیا بھی متاثر ہوئی۔ اس سال محدود پیمانے پر لوگوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی گئی ہے، اور کئی ماہ سے کئی مہینوں سے عمرے کا سلسلہ بھی بند ہے۔ تقدیر یہ تدبیر پر غالب آ چکی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو حج اور عمرے کی آرزو رکھتا ہے، جو حرمین کی زیارت کی تمنا رکھتا ہے، لیکن غربت اور افلاس کی بنا پر وہ حج اور عمرہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں، اگر مسلمان ان نیکیوں کا، ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آج کی خطبہ جمعہ میں کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کروں گا، کچھ ایسی نیکیوں کا تذکرہ کروں گا، اگر مسلمان ان نیکیوں کا اہتمام کر لیں، ان نیک اعمال کا اہتمام کر لیں تو اسے حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پہلا عمل جس کے کرنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ ہے علم دین سیکھنے کے لیے مسجد کا رخ کرنا، مسجد جانا علم سیکھنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. جو کوئی نیکی کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے، کان لہ کاجر حاج، ایسے انسان کو مکمل حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ اکبر. اگر آدمی نیکی کی بات سیکھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے تو اسے مکمل حج کا ثواب ملتا ہے. نمبر 2، دوسرا عمل جس کے کرنے والے کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فہی کحجۃ. جو کوئی فرض صلاۃ کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے تاکہ باجماعت فرض نماز ادا کریں، من مشا الی صلاۃ مکتوبہ، جو فرض صلاۃ کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے، فہی کحجۃ، اس کا ثواب حج کا ہے. ومن مشا الی صلاۃ تطوع، اگر آدمی نفل صلاۃ کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے، فہی کعمرۃ تامۃ، اسے مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو گھر سے باوضو ہو کر کے نکلتا ہے تاکہ باجماعت فرض صلاۃ ادا کرے، فرض نماز ادا کرے، اس کے لیے حج کے لیے احرام باندھنے والے کا ثواب ملتا ہے. تیسرا عمل جس کے کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے یا عمرے کا ثواب ملتا ہے، وہ ہے ہر فرض صلاۃ کے بعد تسبیح، تحمید اور تکبیر کا اہتمام کرنا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ فقراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، اللہ کے رسول بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت مالدار لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول یصلون کما نصلی، مالدار جس طرح ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں. یصومون کما نصوم، جس طرح ہم صوم رکھتے ہیں، جس طرح ہم روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، مالدار بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن ان کو مال کی وجہ سے فضیلت ہے، ان کے پاس مال ہے، اس مال کی وجہ سے وہ حج کرتے ہیں، اس مال کی وجہ سے وہ عمرہ کرتے ہیں، اس مال کی وجہ سے وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اس بنا پر وہ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء اور مساکین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں، ایسا وظیفہ نہ سکھلاؤں، اگر تم اس کو اپنا لوگے تو تم اپنے سے پہلے لوگوں کے مقام اور مرتبے کو پالو گے، یعنی تمہیں بھی حج کا، عمرے کا، صدقہ اور خیرات کا ثواب ملے گا، اور تمہارے بعد آنے والا کوئی بھی تمہارے مقام اور مرتبے کو پہنچ نہیں سکے گا، اور تم اپنے بیچ میں اچھے ہو جاؤ گے، محبوب ہو جاؤ گے، عزیز ہو جاؤ گے، الا یہ کہ کوئی تم جیسا عمل کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا عمل بتایا؟ فرمایا ہر فرض صلاۃ کے بعد 33 مرتبہ، 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 3 مرتبہ اللہ اکبر. اور سنن نبی داؤد کی روایت میں 100 کی گنتی کے تکمیلے کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کچھ دنوں کے بعد یہی فقراء اور مساکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول آپ نے جو وظیفہ، جو بات ہم کو سکھائی تھی، اس وظیفے کا علم مالداروں کو بھی ہو گیا ہے، اب اس وظیفے کا اہتمام مالدار بھی کرنے لگے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ چوتھا عمل جس کے کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ سبحانہ وتعالی حتی تطلع الشمس، جو کوئی مسلمان فجر کی صلاۃ، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، جب سورج طلوع ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو، ایسے مسلمان کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ فجر کی صلاۃ کے بعد آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر کے سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اشراق کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو صلاۃ پڑھی جاتی ہے اس کو اشراق بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ الضحیٰ، چاشت، فرمایا اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 5واں عمل جس کے کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے، ام سنان یہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہ کر سکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا اے ام سنان فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان آ جائے رمضان میں جا کر کے عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رمضان تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، اس لیے کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، رمضان میں عمرہ کرنے والے کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، کہا رمضان میں جا کر کے عمرہ کر لینا، تو یقیناً رمضان میں عمرہ کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ 6واں عمل جس کے کرنے والے کو حج کا ثواب ملتا ہے، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز غازیہ، جو کوئی کسی غازی کا سامان، مجاہد کا سامان تیار کرتا ہے، او جہز حاجیہ، یا کسی کو اپنے ذاتی پیسوں سے حج پر روانہ کرتا ہے، اس کا سامان تیار کرتا ہے، اس کا توشہ تیار کرتا ہے، غازی کے جہاد کے نکلنے کے بعد، حاجی کے حج پر روانہ ہونے کے بعد ان کے اہل خانہ کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، یا کسی روزدار کو افطار کرواتا ہے، اس کو ان کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی جو غازی کو تیار کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے، جو کسی کو حج پر بھیجتا ہے اپنے ذاتی اخراجات پر اسے حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو کسی روزدار کو افطار کرواتا ہے اسے صوم کا ثواب، روزے کا ثواب ملتا ہے۔ 7واں عمل جس کے کرنے والے کو عمرے کا ثواب ملتا ہے، غالباً سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرہ، یقیناً جو کوئی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے نکلے، ثم اتا مسجد قباء، پھر مسجد قباء میں جاتا ہے، وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، اسے بھی مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنا، یقیناً جن لوگوں کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ مسجد قباء میں بھی نماز کا اہتمام کریں، صلاۃ کا اہتمام کریں، اس لیے کہ مسجد قباء میں نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز 1 لاکھ نماز کے برابر ہے، مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 500 نماز کے برابر ہے۔ مسجد اقصیٰ میں نماز، نفل نماز پڑھنا، گھر سے باوضو ہو کر کے نکلنا، ایسے انسان کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جن میں صلاۃ کی بڑی فضیلت ہے۔ 8واں عمل جس کے کرنے والے کو حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے،
وہ کیا ہے؟ حسن نیت، اچھی نیت۔ آدمی محض اچھی نیت کی وجہ سے وہ نیکی حاصل کر لیتا ہے، وہ ثواب حاصل کر لیتا ہے جو اس نے کیا نہیں ہے۔ حسن نیت اس کی بڑی فضیلت ہے، اچھی نیت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا 4 لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا۔ جس کو اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ اللہ نے جو اس کو مال دیا ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کے بندوں میں سب سے اچھا انسان ہے، جسے اللہ نے علم بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ نمبر 2، جس کو اللہ نے علم دیا، مال نہیں دیا، لیکن یہ اچھی نیت والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے پروردگارا، اگر تو مجھے مال دیتا جس طرح تو نے پہلے آدمی کو مال دیا ہے، تو میں بھی اسی طرح تیرے دیے ہوئے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا جس طرح پہلا شخص کرتا ہے۔ پہلے شخص کو اللہ نے علم اور مال دو بھی دیا تھا، وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی جس کو اللہ نے صرف علم دیا تھا، مال نہیں دیا تھا، صرف وہ نیت کر رہا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے مال کو خرچ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا اور پہلا اجر ثواب میں برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے عمل نہیں کیا، اس نے کوئی مال اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کیا، محض حسن نیت کی وجہ سے وہ پہلے آدمی کے اجر ثواب کو اس نے پا لیا۔ چوتھا شخص جسے اللہ نے مال دیا تھا، علم نہیں دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ مال میں غیر شرعی تصرف کرتا تھا، نہ رشتہ داروں کی ضرورت کا خیال کرتا تھا، نہ اللہ کا حق ادا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بدترین انسان ہے، جس کے پاس مال ہے، علم نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ مال کہاں خرچ کیا جائے، مال کو اپنے حق میں کیسے بہتر بنایا جائے، کیسے ذخیرہ آخرت تیار کیا جائے۔ یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ چوتھا، جس کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا، تیسرے آدمی کو دیکھ کر کے وہ آرزو کر رہا ہے میرے پاس بھی مال ہوتا، جس طرح وہ تیسرا آدمی انجوائے کر رہا ہے، دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے، میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں گاڑی خریدتا، میں بھی دنیا کے مزے لوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا اور تیسرا گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ بری نیت کا نقصان، بری نیت کا نقصان۔ تو غرض آدمی اچھی نیت کے ذریعے سے ان اعمال کا ثواب حاصل کر لیتا ہے جس کو اس نے نہیں کیا ہے، تو حسن نیت اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو غرض یہ کچھ اعمال ہیں، گرچہ امسال بہت سارے لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ کچھ اعمال ہیں، یہ کچھ نیکیاں ہیں، ان کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ جو ان نیکیوں کا اہتمام کرے گا، جو اس کے بس میں ہیں، ان کا اہتمام کریں، انشاءاللہ وہ بھی اپنے آپ کو حج اور عمرے کے ثواب کا حقدار بنا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر اللہ نے کسی کو مال دی ہے، صاحب استطاعت اللہ نے اس کو بنایا ہے، وہ حج کرنے پر قادر ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حج کریں۔ ان نیکیوں کا اہتمام، ان اعمال کا اہتمام اس سے حج کی فرضیت کو ساقط نہیں کرتا ہے۔ ایک جزا الگ ہے، اجزا الگ ہے، جزا ثواب ہے، لیکن یہ نیکیاں اگر وہ مالدار ہے تو اس سے حج کی فرضیت کو ساقط نہیں کرتی ہیں، اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، وہ حج کرنے پر قادر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کرے، تو یہ اعمال اسے حج کی فرضیت سے ساقط نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اعمال، ان نیکیوں کو بجا لا سکیں، جب تک زندہ رکھ، ایمان احسان اسلام پر زندہ رکھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔